ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر نومبر میں امریکہ میں صدارتی انتخابات میں ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد پاکستان میں عمران خان کی جیل سے رہائی اور ممکنہ طور پر ملک میں پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ اس پر عاطف بھائی آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے مختصر سی لیکن ضروری گفتگو آپ سے کی جائے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود ازمپشن یہ طے کرتی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے اسے عوامی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجوہات بھی ہیں۔ پاکستان میں ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں کچھ اوپر طاقتیں ہیں جو عوامی طاقت سے زیادہ مضبوط رہتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں عطا بندیال کی جو چیف جسٹس شپ چل رہی تھی تو اس بیچ میں نون لیگ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی، دعا ہوا کرتی تھی کہ جلد از جلد قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں تو ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی جسے اس وقت یہ زعم ضرور ہے کہ اسے عوامی حمایت حاصل ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کافی نہیں ہے، اور یوں اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس صرف عوامی حمایت سے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے اور وہ اقتدار میں کبھی نہیں آ سکتے۔ وجہ سمجھ لیجیے، بات یہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن پہلے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، اور امریکہ میں اس وقت جو تازہ صورتحال ہے اس کو ذرا ایک دفعہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس امریکی تبدیلی کا کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے فرق تو پڑیں گی چیزوں میں، لیکن وہ فرق کیا کس حد تک کا ہو سکتا ہے، اور یہ اس ویلاگ کو آپ پریڈکشن کے طور پر اپنے پاس محفوظ بھی رکھ لیجیے گا، کیونکہ جو ہوگا وہ پھر آپ بعد میں ہم اس پر بات کر سکیں گے کہ جو باتیں کی گئی تھیں ان میں کتنی درست ہے کتنی نادرست ہے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں سینٹ یا ایوان نمائندگان میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے پیچھے سرمایہ داری نظام کا ایک بھرپور چکر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ویکیوم میں جیت جائے۔ عوامی طاقت درست، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بالائی فورسز ہوتی ہیں، جو کیپٹلسٹ فورسز ہوتی ہیں، ان کی ایما بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص وہ فقط عوامی طاقت سے اقتدار میں آ جائے اور اس کا کوئی سسٹم سے لینا دینا ہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت اگر ٹرمپ اور کملا ہیرس وہ آمنے سامنے آتے ہیں تو بھرپور مقابلہ ہوگا۔ کملا ہیرس کو کئی معاملات میں برتری حاصل ہے اور اسی طرح ٹرمپ کو کئی معاملات میں برتری حاصل ہے۔ اربن ووٹ وہ کملا ہیرس کے پاس زیادہ جا سکتا ہے، اور رورل ووٹ وہ ٹرمپ کی طرف زیادہ جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کا بیانیہ عوامیت پسند بیانیہ ہے اور وہ بڑے بڑے دعووں پر مبنی ہے۔ عوامیت پسندی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ دو بنیادی اصول ہوتے ہیں ہر عوامیت پسند رہنما اور ہر عوامیت پسند جماعت کے۔ نمبر ایک، وہ سیاسی فائدے کے لیے ملک، قوم، مذہب، قوم، رنگ، نسل، زمین، ضمیر، کسی بھی شے پر وہ بات کر سکتا ہے، یعنی اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نقصان کسی کو ہو جائے گا، وہ کسی بھی حد تک سیاسی فائدے کے لیے جا سکتا ہے۔ دوسرا، وہ کسی بھی صورت اختلاف کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتا، یعنی ایسی کوئی بھی جماعت اور ایسی کوئی بھی رہنما جو عوامیت پسند نظریات کا حامل ہو، اس کی پہلی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ناقد آوازیں وہ قائم نہ رہیں، انہیں ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، انہیں بند کر دیا جائے، خاموش کرا دیا جائے، انہیں چپ کروا دیا جائے، لیکن اختلاف کے لیے جگہ موجود نہ ہو۔ اور ایسا ہر آدمی، وہ جج ہو، وہ جرنیل ہو، وہ محکمہ ہو، وہ ادارہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ فائدے میں کام کرتا ہے تو اس کی تعریف اور توصیف کی جائے، یعنی اگر وہ اس عوامیت پسند رہنما کے حق میں ہے اس کا بھرپور اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، ہر طرف اس کے شور مچایا جائے، اس کے حق میں مہم چلائی جائے۔ اگر وہ خلاف ملے یا کوئی کسی بھی صورت میں اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی بیان، خطاب، نکتہ، بیانیہ وہ عوامیت پسندی کے یا عوامیت پسند رہنما کے خلاف ملے تو اس کے ساتھ بھرپور اس کی مذمت کی جائے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنے مخالف کے لیے کوئی جگہ رکھنی نہیں ہے، اپنے ہر مخالف کو آپ بدترین لفظوں سے حتیٰ کہ غداری تک کے جملوں سے نوازیں اور خاموشی ہر صورت میں رکھیں، اگر یا تو تعریف ہو یا خاموشی ہو، تنقید نہ ہو۔ ٹرمپ آپ کے سامنے ہے، ان کا معاملہ، وہ میڈیا ان پر بات کرے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میڈیا کرپٹ ہے، اور وہ ان کے جو ووٹر ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پر تنقید کرنے والا ہر آدمی وہ یا تو غدار ہے یا امریکہ دشمن ہے
یا وہ میڈیا کرپٹ ہے، ڈیپ پاکٹ ہے، وہ اس طرح کے جملے ٹرمپ کے ہیں. فیک نیوز، یہ سب سے پہلے انہوں نے ہی جملے شروع کیے تھے کہ ہر وہ آدمی جو درست خبر دینے کی کوشش کرتا تھا اس کا کہنا یہی تھا کہ وہ فیک نیوز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ 2000 آپ کے سامنے ہے 2016 سے لے کے 2020 تک کا وقت. اس بیچ میں امریکہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا. بے شمار عالمی معاہدوں سے امریکہ باہر نکل گیا اور نیٹو تک سے امریکہ جو ہے وہ کمزور اپنی شکل میں آ گیا، اور پھر نیٹو بھی کمزور ہوا. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ ساری فورسز وہ سرمایہ داری کی جتنی بھی سٹیٹس کو کی حامی فورسز ہیں وہ اس نئے ایکسپیریمنٹ کو برداشت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. یہی طے کرے گا امریکی انتخابات کے نتائج کو. ظاہر ہے عوامی رائے عامہ اس کی اہمیت ہے، لیکن ان فورسز کی اہمیت بھی کم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا اس سے پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی بہت بڑا تبدیلی آئے گی؟ مجھے لگتا ہے نہیں آئے گی. امریکہ کے بنیادی مفادات اپنی جگہ پر ہیں. ٹرمپ ایک بزنس مین طرز کے آدمی ہے، وہ سب سے پہلے اپنا بزنس دیکھتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد پر اپنے کسی بھی قریبی دوست یا قریبی شخص کو وہ اس کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر ان کا سیاسی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں گو کہ عمران خان اور ٹرمپ وہ اس حوالے سے آئیڈیالوجی بانٹتے ہیں کہ دونوں عوامیت پسند رہنما ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ٹرمپ اس کا کوئی اضافی فائدہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میری رائے میں نہیں دیں گے. پاکستان میں ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کی پالیٹکس پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تیسری بات یہ کہ پاکستان میں جو ہمارے دوست ہیں جن کو یہ امید ہے، ان کو شاید امید اس بات پہ ہے کہ دونوں کے نظریات ایک ہیں. اور ماضی میں جب ٹرمپ تھے تو عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن جب جو بائیڈن آ گئے تھے تو جو بائیڈن نے عمران خان کو فون تک نہیں کیا تھا. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ جب واپس آئیں گے تو پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری آئے گی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے متعلق جو باتیں کی ہیں، عمران خان سیاسی طور پر افورڈ نہیں کر سکیں گے امریکہ سے متعلق کوئی زیادہ قربت. اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ امریکہ سے متعلق عمران خان واضح تبدیلی لے کے آ جائیں اور وہ جو کہتے رہے ہیں وہ سب اس کو تبدیل کر دیں. دوسری صورت میں ایک اور جو معاملہ ہے اس کا وہ یہ کہ دیگر فورسز جو پاکستان کے اندر ان کا عمل دخل زیادہ ہے، جیسے چین اور روس کا بڑھتا ہوا اثر ہے، اسی طرح سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات ٹرمپ دور میں کشیدگی کا شکار ہوا ہے، اور جو بائیڈن کے دور میں وہ مزید سعودی عرب چین کے قریب چلا گیا. تو ایسی صورت میں پاکستان اگر امریکہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی نقصان ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں بھی جو فورسز ہیں وہ صرف عوامی حمایت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکیں گی کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے، کیونکہ عمران خان باہر نکلتے ہیں تو پھر ایسی فورسز وہ یقیناً، اور جو پاکستان کے مفادات ہیں وہ یقیناً خطرے میں آ سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل میں جب یہ انفولڈ ہوتی ہے سٹوری تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے ضرور لکھیے یہاں پر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو کیا اس سے عمران خان اور ان کی سیاست کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ میری رائے تھی، لیکن آپ کی رائے جان کر مجھے بھی سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا. اپنا خیال رکھیے. آداب.